السلام علیکم ویورز، میں ہوں تانیہ عابدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تانیہ عابدی پوڈ کاسٹ براہ راست یوٹیوب اور فیس بک پہ۔ اور اب یہ میرے ساتھ جو آج کے مہمان موجود ہیں، ان کا نام ہے محمد عاصم گولڑوی، اور یہ ملتان کے ریڈیو اور ٹی وی کے جانے مانے نعت خوان ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی روزے کیسے جا رہے ہیں؟ جی بہت اللہ کا بہت شکر ہے، بہت اچھا موسم، بہت اچھے جا رہے ہیں جی۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گی عاصم کہ آپ نے نعت خوانی کا شوق آپ کو بچپن سے جب ہوش سنبھالا جب ہوا، یا کسی نے آپ کو ترغیب دی؟ سب سے پہلے تو میں محترمہ تانیہ عابدی صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس یوٹیوب چینل پر مدعو کیا کہ میں آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور سامعین کو ایک اچھا موقع فراہم کیا گیا ہے کہ ان کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت نعتیں سننے کو ملیں گی۔ بالکل، آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ میں نے ثنا خوانی کا جو آغاز ہے وہ بچپن سے ہی کیا تھا۔ اللہ غریق رحمت کرے میری والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ ہمیں نعت شریف سنایا کرتی تھیں اور ہم ان سے سنا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ شوق بڑھتا گیا اور محلے کی مساجد میں ہم جا کر نعت شریف پڑھا کرتے تھے، اور وہاں سے شوق پھر اتنا ہوا کہ ہم مختلف نعت خوان حضرات کو سماعت کیا کرتے تھے، اور پھر ہمیں بھی یہ شوق ہوتا تھا کہ ہم ایسا پڑھیں جیسے یہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ تو اس میں آپ نے تربیت جی بالکل، چونکہ مجھے ایک اچھے شاعر کا ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو فن آیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو سب سے پہلے میں نے مسلم اسکول سے اپنے ٹیچر جو بزم ادب کے ٹیچر ہوا کرتے تھے، جناب جاوید غنی صاحب، جناب تنویر سندھو رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے نعت شریف کا درس لیا۔ پھر ہمارے محلے میں ایک بہت پرانے ثنا خوان تھے جن کا ملتان میں طوطی بولا کرتا تھا آواز کے متعلق۔ جی بولے۔ وہ جناب استاد قادر بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہ ثنا خوان بھی تھے اور قوال بھی تھے۔ واہ۔ اور ان کے چھوٹے بھائی استاد امیر بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی نعت خوان تھے اور قوال تھے۔ کچھ نعت کا درس ان سے لیا، پھر استاد محمد نواز عسیم رحمۃ اللہ علیہ سے نعت کی جو رموز ہیں وہ ان سے سیکھنے کو ملے۔ پھر پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر پیر سید غلام معین الحق شاہ گیلانی جو سجادہ نشین ہیں درگاہ عالیہ غوثیہ بحیریہ گولڈا شریف کے، ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور خاص طور پہ نعت کے جو رموز ہیں وہ ان سے سیکھنے کو ملے ہیں، اور میں لوگوں کے سامنے جا کر مدح سرائی کرتا ہوں اور لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ نعت خوانی بھی ایک فن ہے۔ جی بے شک۔ اور آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی دیکھیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جیسے پیدا کی ہے، ایک اگر درزی ہے تو اس نے کپڑے سی کر اپنے فن کی میراث پیش کر دی ہے۔ بالکل۔ ایک استاد ہے، اس نے آپ کو سبق دے کر اپنے فن کی میراث پیش کر دی ہے۔ اسی طرح ثنا خوانی میں بھی بہت سے ایسے اساتذہ گزرے ہیں جن کا ایک نام ہے نعت کے حوالے سے، جن میں استاد محمد اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جناب حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت منظور الکونین ہیں، پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ۔ جی یہ ان کا نعت خوانی میں ایک نام ہے۔ انہوں نے اس فن کو آگے دوسرے لوگوں تک منتقل کیا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو میرا بھی یہی مقصد ہے کہ میں نعت خوانی کے فن کو مزید آگے بڑھاؤں، اور بچوں میں آج کل میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ بہت شوق ہے نعت خوانی کا، اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن آج کل کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ نعتیں جو ہیں وہ گانوں کی طرز پہ بنائی جا رہی ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ویسے ہے تو یہ طریقہ غلط، چونکہ ایک راگ سے منسوب بھی ہوتی ہیں۔ ہم نے راگ کو دیکھنا ہے کہ یہ راگ کون سا ہے، یہ راگ بھیروی ہے، یہ راگ ججاونتی ہے، یا یہ راگ ملہار ہے۔ کے اندر تو ہوگا،
لیکن کسی ٹپیکل گانے کی طرز کے اگر بنایا جائے، جس گانے سے آپ کو لگے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تو وہ آپ کے نزدیک بالکل ٹھیک ہوگا. اور میں بھی حتی الامکان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم گانے کی طرز نہ پیش کریں، بے شک کسی پرانی نعت کی طرز ہو جائے، مگر بوجہ مجبوری کہیں سے ہمیں راگ لینا پڑ جائے تو اس کے پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم نے گانا تو پیش کرنا نہیں. تو ایک جیسے اب وقت اتنی تیزی سے اور پھر سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز ایک نئے طریقے سے اور فاسٹ طریقے سے آ رہی ہے، تو ہمیں بھی کچھ پرانی چیزوں کو ذرا پیچھے رکھ کے نئی چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ نعت پڑھتے وقت اس میں جذب ہو کے پڑھنا چاہیے، اس کو اپنے اوپر حاوی کر کے عشق محمد میں چور ہو کے، تو اس کا سرور زیادہ آتا ہے؟ جی میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جی، کہ نعت کا جو تعلق ہے وہ پاکیزگی سے ہے، اور نعت خوان کی جو توجہ ہے وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف ہونی چاہیے. بالکل. جب وہ پڑھ رہا ہوگا اس کی آنکھیں نم ہوں گی، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کی آنکھوں میں گنبد خضرا کے جلوے ہوں گے، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ نعت پڑھتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے. بالکل. بعض لوگ تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ میں سمجھتی ہوں عشق کی انتہا ہوتی ہے کہ جب آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور آپ کے آنسو رواں ہو جائیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے روئی ٹی وی پہ 5 سال جو ہے ججمنٹ کے فرائض سر انجام دیے، اور وہاں پر ایک سے ایک مجھے نعت خواں ملا، میں نے دیکھا، اور ایک سے ایک نعت خواں پڑھنے کے لیے آتے تھے ماشاءاللہ. تو بعض بچے ایسا پڑھتے تھے کہ آپ یقین کریں کہ سیٹ پہ بھی ہم رونے لگتے تھے، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. تو ان کے اندر اتنا محبت اور اتنا جذبہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے تھے. بلکہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، میں بھی آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے کہ جب میں سن 17 میں عمرے کی ادائیگی کے لیے حجاز مقدس میں تھا، اور ایک رات سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں حاضر ہو کر، کیونکہ مجھے زیادہ جو صحبت ہے وہ بزرگوں کی رہی ہے، اور میں نے زیادہ بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ہی نعت خوانی کے چرچے کیے ہیں، نگہتیں بکھیری ہیں. تو ایک رات میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے حضور پیش ہو کر یہ عرض کی کہ جناب میں نے ساری زندگی آپ کی مدح سرائی کی ہے، بچپن سے لے کر اب تک، اور آپ نے ہمیشہ مجھ پر نگاہ مہر فرمائی ہے. اس وقت میری آپ سے دست بستہ عرض ہے، گزارش ہے کہ جس محفل میں، جس جگہ پر میں آپ کی نعت شریف پڑھوں تو آپ مجھے 2 لمحے کے لیے دیکھ لیا کریں. واہ. تو میں آپ بھی اس شہر میں رہتی ہیں، آپ کو بندہ ناچیز کے بارے میں لوگ بتاتے ہوں گے، تو میں نے نعت کو ہے وہ بڑے ادب سے اور بڑے خوبصورت انداز میں، کہ میں نے اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے، یہ وہ میری نعت وہ سن رہے ہیں، بے شک وہ سماعت کر رہے ہیں، تو مجھے بڑے ادب سے اور نم آنکھوں کے ساتھ نعت شریف لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے. ماشاءاللہ. تو آج ہمیں آپ کیا سنا؟ جی میں ایک نعت شریف میں مجھے بڑی پسند ہے، اور یہ جناب خالد حسین خالد رحمۃ اللہ علیہ کی دیوان نعت سے میں نے لی ہے. اس کے چند اشعار آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے، اور سامعین تو ویسے ہی سماعت کر رہے ہیں، ان کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے یہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت کیجیے. کرے تمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے، ذکر محمدی کے لیے کرے
تمام بھی تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، کرے تمام بھی سبحان اللہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، کرے تمام بھی۔ اس نعت کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں جی، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو در اقدس کی حاضری نصیب فرمائے، جس طرح آپ پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مہر رہی ہے، اللہ کرے ہم پر بھی رہے اور ہم بھی اس کوچے میں جا کر ان کے حضور نعتوں کے گجرے پیش فرمائیں۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ پیر سید علی جنید الحق شاہ گیلانی دامت برکاتہ العالیہ مسند آرائے گولڈا شریف، اگر سوشل میڈیا پر جناب محترمہ تانیہ عابدی صاحبہ کا یہ پروگرام سماعت کر رہے ہوں تو یہ شعر ان کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں، حضور سماعت کیجیے۔ لگی ہے روضائے پر نور پر میری آنکھیں، تڑپ رہا ہوں شب روز حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں شب روز حاضری کے لیے، کرے تمام بھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اور بہت جذب کے ساتھ اور بہت محبت کے ساتھ آپ نے نعت شریف سنائی۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ ملتان کے علاوہ بھی دوسرے شہروں میں بلایا جاتا ہے؟ جی مجھے لوگ آستانہ عالیہ گولڑا شریف کی نسبت سے، چونکہ میرا پیر خانہ وہی ہے، میری نسبت وہیں سے ہے، حضرت اعلیٰ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، میری نسبت اسی آستانہ پاک سے ہے، اور ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والے، اور ان سے ہٹ کر جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی بڑے شوق سے سنتے ہیں، مجھے اپنی محافل میں مدعو کرتے ہیں اور مجھے جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور میں وہاں جا کر ان کے سامنے مدح سرائی کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
تو آپ کو ایک تو گھر کا ماحول ایسا ملا، والدہ آپ کی نعت پڑھتی تھی، اس کی وجہ سے بھی آپ کو بہت شفقت محبت اور جو ہے وہ. اور ایک اور اچھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں قطع کلامی معاف، کہ ہم 10 بہن بھائی ہیں اور 10 ہی ثنا خان ہیں. واہ 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 واہ، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، پھر تو کمال کی بات. اور ہمارے گھر میں جو یہ ایام ہوتے ہیں ہم سب بہن بھائی اکٹھے بیٹھ کر اور 2 3 نعت شریف پڑھتے ہیں اور ایک سماسا بن جاتا ہے. اور پھر محلے کے جو گھر ہیں وہ ہمیں مدعو کرتے ہیں تو ہم نعت شریف پڑھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. پھر مختلف محافل میں، مساجد میں، پھر چینلز پر لوگوں کے ساتھ مختلف چینلز پہ دیکھا ہے. جی، محبت کا ایک انداز ہے جو پیش کرتے ہیں. اب یہ بتائیں کوئی دوسرا کلام ہمیں بتائیں جو آپ سنا رہے ہیں. جی، میں حضرت پیر معین الحق شاہ گیلانی دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین ہیں درگاہ عالیہ غوثیہ میریہ گولڈ شریف کے، ان کے دیوان نعت سے ایک نعت شریف آپ کی جی ضرور ذوق محبت کے حوالے کروں گا. ذرا سماعت کیجیے. جی. مدینے کی آب و ہوا لال مدینے کی آب و ہوا لال مدینے کی آب و ہوا اللہ اللہ معطر معطر فضا اللہ اللہ. آپ کی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئیں گے اور وہی الفاظ میں نعت شریف میں پیش کر رہا ہوں. جی جی بالکل بالکل حقیقت ہے. مدینے کی خاک شفا اللہ اللہ مدینے کی خاک شفا اللہ اللہ وہ باب اجابت کھلا اللہ اللہ وہ باب اجابت کھلا اللہ اللہ. یہیں بعد انبیاء سب کھڑے ہیں، یہیں بعد انبیاء سب کھڑے ہیں، یہیں منتظر اصفیاء اللہ اللہ یہیں منتظر اصفیاء اللہ اللہ. اس نعت شریف کا مقطع پیش کر رہا ہوں. جناب پیر سید مہر فرید الحق شاہ گیلانی دامت برکاتہ العالیہ مسند آرائے گولڈ شریف. اگر جناب محترمہ تانیہ عابدی صاحبہ کا یوٹیوب چینل سماعت فرما رہے ہوں تو یہ مقطع آپ کے بابا جان کا آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. حضور سماعت کیجیے گا. محمد کے روزے کی جالی پکڑ کر محمد کے روزے کی جالی پکڑ کر موئی بھی ہے میوے ثنا اللہ اللہ. دنیا
آپ کی مہمان مدینے والے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. میں بنی آپ کی مہمان مدینے میں بنی والے، آپ کی مہمان مدینے والے. اور دل میں حسرت تھی کہ میں شہر مدینہ دیکھوں. آہا سبحان دل میں اللہ. حسرت تھی کہ میں شہر مدینہ دیکھوں. پورے سب کر دیے ارمان مدینے والے. ذرا یہ شعر پھر عطا کیجیے. پورے سب کر دیے ارمان مدینے والے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑا ارمان ایک مسلمان کا کیا ہوگا جی کہ وہ اس کے قدم، ان کے قدم بوسے کے لیے وہاں پہنچ جائیں. جی ایسے یہی حال تھا میرا بھی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہاں تک حجاز مقدس پہنچایا، اور آپ بھی ماشاءاللہ فیضیاب ہو چکے ہیں. مجھے آپ کے اس ناز سے بڑا ایک خوشبو آ رہی ہے. مجھے پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت شریف یاد آ گئی ہے، مدینہ شریف حاضری کے متعلق. میں چاہتا ہوں کہ اس کے بھی 2-3 اشعار پیش کر دیں سامعین کے سامنے. ذرا دیکھیے گا ان کے دیوان نعت سے پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سجادہ نشین درگاہ عالیہ غوثیہ میریہ گوڑ رشیف، بڑے خوبصورت شاعر گزرے ہیں. ان کے دیوان نعت سے ان کی خوبصورت نعت شریف سامعین کی خوبصورت سماعتوں کے بعد. الہی دکھا پھر دیار مدینہ، الہی دکھا پھر دیار مدینہ، الہی دکھا پھر دیار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ. نظر آئیں گے سبز گنبد کے جلوے، نظر آئیں گے سبز گنبد کے جلوے، ذرا صبر کر او بے قرار مدینہ، الہی دکھا پھر دیار مدینہ. اب شعر دیکھیے گا، اور زبان دانی کا یہ شعر ہے، ذرا سماعت کیجیے. یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے، یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے، ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ، ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ. مقطع سماعت کیجیے، اور پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کی حاضری نصیب فرمائے. پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادہ صاحب جناب غلام شمس الدین شمس گیلانی دامت برکاتہ علیہ بڑے خوبصورت نعت گو شاعر ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا پر اور فیس بک پر ان کے بڑے خوبصورت کلام سننے کو ملتے ہیں. نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، الہی دکھا پھر دیار مدینہ. ماشاءاللہ